سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا سامان لانے کا بہانہ کر کے بعض مشرکین مدینہ آئے، مسلمان بنے، مہاجر ہو کر آئے یہ بتایا، لیکن پھر ہم تجارت کے لیے مکہ جا رہے ہیں یہ بول کر چلے گئے اور جا کر واپس لوٹ کر نہیں آئے، تو دو گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے، مسلمانوں نے کہا کہ یہ کافر تھے، مسلمان تھے ہی نہیں، انہوں نے ناٹک کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا آنے میں لیٹ ہو گئے لیکن مسلمان ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا ہو گیا کہ دو جماعتیں بن گئی، حالانکہ وہ کافر ہیں، ان کا حکم اللہ نے بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم بھی دے دیا۔ اور ایک واقعہ ہے کہ سراقہ ابن مالک مدلجی نے واقعہ بدر اور احد کے بعد، دو واقعے کے بعد آ کر کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جو قوم ہے بنی مدلج، ان سے آپ صلح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تکمیل کے لیے ان کو بھیجا، خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو، اور مضمون یہ تھا، جو پیغام دیا تھا اس کا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے۔ سراقہ ابن مالک نے اپنی بنی مدلج کی طرف سے یہ لکھایا، ہم حضور کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہماری شریک رہیں گی۔ یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ اور ایک واقعہ پیش آیا قبیلہ اسد اور غطفان کہ وہ مدینہ میں آئے، اسلام ظاہراً قبول کیا، دعویٰ کرتے تھے اور اپنی قوم سے کہتے تھے، ادھر مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور ادھر اپنی قوم سے کہتے ہیں ہم تو بندر اور بچھو پر ایمان لائے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی حضور کو ایسا برا بولتے تھے، اور مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے دین پر ہیں۔ اس طرح مختلف صورتوں میں مختلف لوگ آئے، ان کا حکم بھی مختلف ہوا۔ خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر کیا گیا۔ نمبر ایک، جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانے میں، یعنی ہجرت اس وقت مسلمان ہونے کی شرط تھی، ورنہ مسلمان مانا نہیں جاتا تھا جو ہجرت نہ کرے اس کو، کہ ہجرت شرط اسلام کے زمانے میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں، ایک گروہ وہ، دوسرا مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ خود کر لیں یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کریں، تین، جو دفع الوقتی کی غرض سے صلح تو کر لیں، جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائے اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ پہلے فریق کا حکم عام کفار کی مانند ہے کہ جو ہجرت نہ کریں یا کرنے کے بعد دارالاسلام سے واپس چلے جائیں دارالحرب اور پھر لوٹ کے نہ آئیں، تو یہ عام کافروں کی طرح ان کا حکم ہے، ان کو قتل کیا جائے گا، ان سے لڑائی کی جائے گی۔ دوسرا فریق جو ہے جنگ نہ کرنے کا خود معاہدہ کریں اسلام والوں کے ساتھ، اور جو ان کے ساتھ معاہد ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا معاہدہ ہو۔ دوسرا فریق قتل اور پکڑ دھکڑ سے مستثنی ہے، ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی۔ تیسرا فریق کہ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تو کر لیا، لیکن ایسا معاہدہ، دفع الوقتی کی غرض سے صلح تو کر لی، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بلایا گیا تو برابر لڑائی میں شریک ہوئے، مسلمانوں سے لڑے، تو یہ تیسرے فریق کی سزا کا وہی حکم ہے جو پہلے فریق کا تھا، عام کافروں کی طرح ان کو قتل کیا جائے گا۔ کل دو حکم نکلے اس آیت سے، ایک عدم صلح کے وقت قتال، اور مصالحت کے وقت قتال نہ کرنا۔ صلح کا اگر معاہدہ نہیں کیا ہے تو لڑیں گے ان کافروں سے، منافقین سے، اور اگر صلح کا صحیح انہوں نے مصالحت کا صحیح جو ہے معاہدہ کر لیا اور اپنی صلح پر قائم رہے تو ان سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ ہجرت کے ادوار مختلف رہے ہیں۔ جب ہجرت شروع میں
طے تھی، فرض تھی، تو اس وقت اگر کوئی ہجرت نہ کرتا تو مسلمان ہی مانا نہ جاتا. پھر مکہ دارالفتح بن گیا، دارالاسلام بن گیا. اب اس کے بعد وہاں سے ہجرت نہیں رہی، تو ہجرت شرط ایمان تھی. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبہ، توبہ کا دروازہ جب تک کھلا ہوا ہے تب تک کہ ہجرت باقی رہے گی. اس ہجرت سے کون سی ہجرت مراد ہے؟ اس سے مراد گناہوں کو چھوڑ دینے والی ہجرت مراد ہے. علامہ عینی نے لکھا ہے ان المراد بالہجرت الباقیۃ ہی حجر السیئات، جو ہجرت باقی ہے فرمایا گیا توبہ کا دروازہ کھلا ہونے تک، وہ گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر حقیقی تو وہی ہے جو ہجرت کو جو گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس کو چھوڑ دے، وہی مہاجر حقیقی ہے. ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جو اللہ کو پسند نہیں. آگے ہے لا تتخذوا منہم ولیا ولا نصیرا، کہ ان کافروں، مشرکوں، منافقین میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ اور مددگار نہ بناؤ. اس آیت سے معلوم ہوا کفار سے طلب نصرت حرام ہے، مدد مانگنا حرام ہے. چنانچہ ایک روایت میں کفار کے خلاف انصار نے جب یہود سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی تو آپ نے فرمایا الخبیث لا حاجت لنا فی بہم، یعنی یہ خبیث قوم ہے، اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں. جیسے ترکی نے مانگا تھا، اپنے پڑوسی باطل لوگوں سے قرض لیا تھا اور مدد مانگی تھی، اس پر علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا سمجھ رہے ہیں جو یورپ کو ہم جیوار اپنا، پڑوسی سمجھ رہے ہیں جو یورپ کو ہم جیوار اپنا، ستارے ان کے نشے من سے ہے زیادہ قریب. ستارے یعنی آسمان والا اللہ ان سے زیادہ قریب ہے، یہ نزدیک ہو کر بھی، یورپ پڑوس میں ہو کر بھی بہت دور ہے. مسلمان کو اللہ کی مدد لینی چاہیے، خبیثوں کی مدد نہیں لینی چاہیے.